بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، خالق کائنات نے توفیق بخشی جمعۃ المبارک دے با برکت موقع تے حاضری دی توفیق ہو گئی۔ رحمت کائنات امام دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا سفر معراج چند نقطے گزشتہ جمعے عرض کیتی سی اور چند ہی نقطے اللہ دی توفیق نال اج مختصر وقت عرض کریں گے۔
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری پہنچی مسجد اقصی دے اندر۔ خالق کائنات نے جتنے نبی بنائے سن اور جڑے حضور تو پہلے آ چکے سن، عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام دے علاوہ تمام انبیاء اس دنیا تو رحلت فرما چکے سی۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال انہاں نوں مسجد اقصی وچ جمع فرمایا۔ آقا آخر تے تشریف لے آئے۔ جو ہی حضور نے مسجد کے اندر قدم رکھیا، تمام انبیاء نے کیا بھی خاتم الانبیاء آ گیا۔ اور میرے آقا نے تمام نبیاں نوں نماز پڑھائی، امامت فرمائی، تو تمام انبیاء نے کیا مسجد داخل ہویا تے خاتم الانبیاء مصلی تے آیا تے امام الانبیاء۔ قصہ مختصر، حضور فرماتے ہیں کہ سیڑھی لے آندی گئی اور میرے آقا نے وہ سیڑھی تے قدم رکھیا، ساری کائنات حضور دے قدماں دی زینت بن گئی اور حضور اتے چلے گئے۔ لیکن اللہ نے حضور علیہ السلام دے اعزاز لئی انہاں 1,24,000 کم و بیش نبیاں چوں 7 اولو العزم پیغمبر چنے، جنہاں نوں حضور دے آن تو پہلے پہلے اللہ نے ہر آسمان تے ایک ایک نبی دی ڈیوٹی لا دیتی۔ پہلے آسمان تے حضور علیہ السلام نے قدم رکھیا، ساری انسانیت دے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نال حضور دی ملاقات ہوئی، اور آدم علیہ السلام سجے پاسے ویکھ کے مسکرا پہندے سن، کھبے پاسے ویکھ کے آدم علیہ السلام رو پہندے سن۔ حضور نے حضرت جبریل امین نے پوچھیا بھی کی ماجرا ہے؟ بابا جی نے میرا استقبال بھی کیتا ہے، لیکن سجے پاسے ویکھ کے مسکراندے نے، کھبے پاسے ویکھ کے آدم علیہ السلام آنسو بہاندے نے۔ جبریل نے کہا کہ سجے پاسے انہاں دی او اولاد ہے جنہاں دی جنتی روحاں پئیاں نے، اور اپنے اولاد نو جنت جاندیاں ویکھ کے خوش ہو کے آدم علیہ السلام مسکرا پہندے نے۔ کھبے پاسے انہاں دی اولاد دی جہنمی روحاں پئیاں نے، ویکھ کے رو پہندے نے کہ میری اولاد جہنم جائے گی۔ کوئی باپ نہیں چاہتا کہ میری اولاد ناکام ہو جائے، کوئی باپ پسند نہیں کرتا کہ میری اولاد ذلتاں دے گڑھ چلی جائے۔ ہر باپ دی تمنا ہوندی ہے کہ میرا بیٹا ہر میدان وچ پاس ہو جائے اور کامیاب ہو جائے اور عزت ملے۔ تو جڑے جنت چلے گئے انہوں تو بڑا عزت والا کوئی نہیں، جڑے جہنم چلے گئے انہوں تو بڑا ذلت والا کوئی نہیں۔ تو
تو بھائیو ایسے اعمال کریے رل مل کے کہ جد نال حضرت آدم علیہ السلام سانو ویک کے مسکرا پین رون نہ. وہ پتر چنگا نہیں ہوتا جڑا باپ نو روائے. وہ پتر چنگا نہیں ہوتا جڑا باپ نو دھکے مارے. وہ پتر چنگا نہیں ہوتا جڑا باپ دیاں امیداں تے پانی پھیر دے. دوسرے آسمان تے حضور نے قدم رکھیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو. پہلے آسمان تے آدم علیہ السلام نال ملاقات دا علماء نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک راز لکھیا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام نال ملاقات کروا کے دسیا محبوب جی میں ایک دشمن دی وجہ تو اے آدم شیطان دی وجہ تو جنت جو باہر آیا سی تو بھی ایک دشمن دی وجہ تو مکے تو باہر جائیں گا مدینے جائیں گا ہجرت کرے گا. دوسرے آسمان تے عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات دا علماء نے راز لکھے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام دے پھانسی لان اور قتل کرن دا قوم نے منصوبہ بنایا سی لیکن اللہ نے اپنی مدد اور اپنی قدرت دے نال عیسیٰ علیہ السلام نو قوم دے شر تو بچا لیا. محبوب مکے والے تیرے بھی قتل دا منصوبہ بنان گے تے جی میں عیسیٰ نو بچا لیا سی ایویں میں تینوں بھی بچا لاں گا. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام دا دشمن ناکام ہویا سی محبوب تیرا دشمن بھی ہر تھاں تے ناکام ہوئے گا. میرا محمد تو جتھے بھی قدم رکھیں گا میں تینوں کامیابی کراں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. اللہ نے حضرت یوسف نال ملاقات کروا کے حضور نو اشارہ دیتا کہ جس طرح بھائیاں نے چک کے کھوج سٹیا اللہ نے کھوج بچا لیا. پھر جدو اللہ نے یوسف نو تخت عطا کیتا او پرا جڑے کھوج سٹن والے سی سامنے غلہ لین واسطے منگتے بن کے کھڑے سی تے جویں یوسف نے اپنے بھائیاں نو معاف کر دیتا سی ایک وقت آئے گا مکے جو کڈن والے جدو تو مکے آئے گا تیرے سامنے کھڑے ہون گے تو بھی ایویں معاف کریں گا جویں یوسف نے بھراواں نو معاف کر دیتا سی. چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. حضرت ادریس نال ملاقات دا اللہ نے دسیا کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبراں چوں سب تو پہلے اپنی قوم نو خط و کتابت سکھان والے حضرت ادریس علیہ السلام سی. اس طرح محبوب تو بھی 1,24,000 کم و بیش پیغمبراں چوں خط لکھیں گا بڑے بڑے بادشاہاں نو کافراں نو اسلام دی دعوت دیویں گا کہ ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہے تیرا سبب بنایا ہے میں. پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام دے بارے لکھے کہ حضور دی ایک بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تواڈی میری ماں ام المومنین یہ حضرت ہارون علیہ السلام دی نسل چو سی. تو اللہ نے غزوہ خیبر دے موقع تے حضرت صفیہ دا نکاح ہویا حضور علیہ السلام دے نال اس بات تے حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات کروائی اللہ نے. ایک دن حضور گھر آئے تشریف لے آئے حضور تو سیدہ صفیہ رو رہی ہیں سب. آپ نے پوچھا ابھی کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا میں نو لوگ تانا مار دینے کہ تو یہودیاں دی تھی ہیں تیرے آباؤ اجداد یہودی سی. حضور نے تسلی دے کے فرمایا صفیہ اے ایویں بک بک پہ کر دینے تیرے واسطے اعزاز تھوڑا ہے. ایک نبی دی تھی ہیں ایک نبی دی بیوی ہیں. ہارون علیہ السلام دی نسل چوئے اور آمنہ دے لال دی بیوی ہیں. اس تو بڑا تینوں اور کیا اعزاز چاہیے
تیرے حصے میں امام الانبیاء ہے۔ چھٹے آسمان تے جناب موسیٰ علیہ السلام دل ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضور دا استقبال فرمایا اور علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ دے نال ملاقات دا اصل جڑا سبب اللہ نے بنایا سی، جڑا ذریعہ سی، فرمایا وہ محبوب جویں کلیم اپنا ملک چھڑ کے ہجرت کر کے قوم نو لے کے باہر نکل گیا سی، پھر فاتح بن کے اپنے ملک جو واپس آیا سی، محبوب ایویں تو مکے جو ہجرت کر کے مدینے جائے گا تو پھر فاتح بن کے مکے آئے گا، اللہ تیرا وطن تنو واپس کر دے گا۔ ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ بے شمار ابراہیم علیہ السلام دی ملاقات دے علماء نے نقطے لکھے نے۔ ایک نقطہ لکھا کہ میرے محبوب اے او ابراہیم جنہیں کعبہ بنایا سی، تو محمد ہے جس کعبہ وسانا ہے۔ میوار کعبہ دے نال ملاقات ہوئی اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم نے فرمایا بھی واپس جا کے اپنی امت نو میرے سلام دے دینا۔ اور نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، کیا اعزاز والی بات ہے کہ اس امت نو اللہ دے نبی حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام دا سلام آیا ہے۔ یہ بڑی اعزاز والی امت ہے، بڑی شانہ والی امت ہے، بڑے مرتبے والی امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے اس امت نو بہترین امت فرمایا ہے۔ کیوں؟ قرآن بھی بہترین ملے ہے، نبی بھی بہترین ملے ہے، اس امت نو دین بھی بہترین ملے ہے، اور ایک خود امت بھی اللہ نے بہترین بنائی ہے۔ لیکن امت کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو پہچانے، امت بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ فرمایا میرا سلام دینا، وہ دے جواب جو حضور نے فرمایا بھی تسی ابراہیم دے سلام دا جواب کی دینے۔ ہر نماز سے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پڑھ لو، جو مسئلہ کوئی نہیں تھے، اللہم صلی علی اگے کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جڑا بندہ درود ابراہیمی پڑھ دے وہ حضرت ابراہیم دے سلام دا جواب دیندہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ جڑا درود پڑھے اللہ وہ دے 10 رحمتہ نازل کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام علیہ ملاقات ہوئی، حضور اگے چلے، جبریل نال نال فرمایا سونے اے جنت ذرا جنت قدم رکھو، آؤ تانوں وکھائیے کہ جنت تہاڈا محل بھی ہے، تہاڈے ابو بکر دا محل بھی ہے، تہاڈے عمر دا محل بھی ہے، تہاڈے عثمان دا محل بھی ہے، تہاڈے علی دا محل بھی ہے، تہاڈے بلال دا محل بھی ہے۔ اپنے غلاماں دے، اپنے صحابہ دے، اپنے تابعداراں دے، اپنے پہرے داراں دے، اپنے وفاداراں دے جنت مکان میرے محبوب اکھاں نال ویکھ کے جاؤ۔ تے پھر قرآن میرے سامنے میں کہہ دیوانا صدیق دے جنتی ہونے جو کوئی شک نہیں، مکان حضور جنت خود ویکھ کے آئے نے۔ عمر دے جنتی ہونے شک نہ کر، مکان حضور ویکھ کے آئے نے۔ عثمان دے جنتی ہونے شک نہ کر، مکان جنت حضور خود ویکھ کے آئے نے۔ علی دے جنتی ہونے دے شک نہ کر، مکان جنت حضور خود ویکھ کے آئے نے۔ تے جنہوں نبی آ کے دسیا ہے تو انہوں مبارک ہوئے، تواڈے محل اللہ نے جنت بنا چھڑے نے، جنتیاں دے محل جنت جوندے نے۔ آؤ بھی ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں بھی چھٹیاں کرتا ہوں، پھر آپ بھی چھٹیاں کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ نیک بنائے، صالح بنائے، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ دے محل حضور نے جنت خود ویکھے اکھاں نال۔ ایک ہے کہ تینوں خواب آوے تے خواب خیال ہوندے، میرا
تیرا خواب غلط ہو سکتا ہے، تیرا خواب غلط ہو سکتا ہے، پیر و مرشد دا خواب غلط ہو سکتا ہے۔ میاں میں خواب دی گل نہیں پیا کردا، میں بیداری دی گل پیا کرنا وا، تے میں کسی مولوی دی گل نہیں کردا، میں کسی پیر دی گل نہیں کردا، میں کسی کتب تے ولی تے عبدال دی گل نہیں کردا، میں کسی نمازی تے حاجی دی گل نہیں کردا، میں کسی دیوبندی بریلوی وہابی دی گل نہیں کردا، میں تے آمنہ دے لال دی گل پیا کرنا وا۔ میں ویکھاں میرا ویکھنا غلط ہو سکدا ہے، تسی ویکھو تے تہاڈا تکنا غلط ہو سکدا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ نے میرے نبی دیاں اکھیاں وچ ما زاغل بصر دا سرما پایا ہے۔ میرے محبوب دا ویکھنا غلط نہیں ہو سکدا، اے محبوب اپنے دیاں اکھیاں اندری رب آپ پہ ہی سرما پایا۔ تھوڑا جا زور نہ چھڑو یار۔ محبوب اپنے دیاں اکھیاں اندری تے رب آپ پہ ہی سرما پایا۔ جس نے بھی تکیا نال محبت اور نس کے قدمی آیا۔ میرے آقا دی نگاہ مبارک کے مکے تے پوے تے مکرمہ بن جاندے، مدینے تے نگاہ پوے تے منورہ بن جاندے، بلال تے پوے تے مؤذن رسول بن جاندے، ابو بکر تے پوے تے صدیق بن جاندے، نگاہ میرے محمد دی عمر تے پوے تے فاروق اعظم بن جاندے، عثمان تے پوے تے ذوالنورین بن جاندے، علی تے پوے تے اسد اللہ بن جاندے، حسن و حسین تے پوے تے جنت تے جوانہ دا سردار بن جاندہ ہے۔ میرے معزز سامعین، آقا جنت تشریف لے گئے نے تے میرے نبی نے جنت دیاں بہاراں ویکھیاں، میرے آقا نے جنت دیاں حوراں تے غلمان ویکھے نے، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے غلاماں دے محل ویکھے نے۔ میں تفصیل جنے جانا چاہتا، مینوں وقت اجازت نہیں دیندا۔ فرمایا پھر میں جنت تو باہر آیا، پھر میری سواری اگے چلیا، محمد دی پرواز اگے چلیے، بیت المعمور بھی تھلے رہ گیا تے حضور تے جا رہے نے۔ سدرۃ المنتہا آیا، سدرۃ المنتہا آیا، سدرہ کہندے بیری دے درخت نو، بیری دے درخت وانگو ایک سدرہ دا درخت ہے، اور منتہا کہندے آخری مقام۔ فرمایا کہ میں اس سدرۃ المنتہا تے پہنچیا، اگے جو میں چلیا، حضور فرما رہے نے تے جبریل جڑا مکے جو میرے نال ٹریا سی اور رک گیا۔ فرمایا جبریل اگے چل، انہیں کہا سنیا میری حد آ گئی ہے، میرا انتہا دا مقام آ گیا ہے، اگے جاواں تے اللہ دی تجلی نال میرے پر سڑ دینے، میں خاکستر ہو جاواں گا۔ میری اینی ڈیوٹی سی، اگے خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، جان والا جانے یا لے جان والا جانے، بلان والا جانے تے یا پھر جان والا جانے۔ محبوبہ میرا تے آخری سٹاپ آ گیا ہے، ایتے علماء نے لکھی ہے نور بشر دے رولے ختم کرو، جتھے نوریاں دے سردار دی انتہا ہے اتو بشران دے سردار دی ابتدا ہو رہی ہے۔
تو تیرے تے میرے نبی دی انتہا ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا میں اگے جا نہیں سکدا، جبریل مکے وچ نال رہیا، مدینے وچ نال رہیا، تور تے نال رہیا، بیت اللحم تے نال رہیا، مدین تے نال رہیا، مسجد اقصی وچ نال رہیا، پہلے اسمان تے نال رہیا، دوجے اسمان تے نال رہیا، تیسرے اسمان تے نال رہیا، چوتھے تے نال رہیا، پنجویں تے نال رہیا، چھویں تے نال رہیا، ستویں اسمان تے نال رہیا، جنت دی سیر کرائی تے نالے، بیت المعمور تے نالے، ہن سدرۃ المنتہا تے رک گیا ہے۔ میں سنیا ہن تو آ تو جان تے میں جانا، لوکاں نے تے کا خوب آکھیا ہے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ حضور دی نعت رل کے پڑھیے یا میں کلہ ہی پڑھا جی؟ اور رات حضور دی نعت رل کے پڑھیے یا میں کلہ ہی لگا رہا ہوں؟ اچھا جنت چ میں کلہ نعتاں پڑھدا جاواں یا آپا کٹھے جائیے؟ پھر تھوڑی زبان ہلاؤ، کچھ نہیں ہوندہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ، ماحول بنا دیو، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ۔ تھوڑا جا اپنا والیم گلے دا ہور تیز کر دیو تے مزہ آ جائے، ایک گلہ لگ جائے حضور دے کھاتے تے ثواب علی گلے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد محمد دا رتبہ خدا کو لو پچھو، خدا دی قدر مصطفیٰ کو لو پچھو، کمیں روندہ سی سونا امت دی خاطر اگل جا کے غارے ہیرا کو لو پچھو، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی تھی، یہ ساری محنت میں اس جملے واسطے کی تھی۔ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری، کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی تھی، ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے، خدا جانے، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے، خدا جانے، نبی جانے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے، خدا جانے، ہے کتنی
شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، سیاستہ دی تمام کتاباں حدیثاں دیاں اٹھاؤ، ہر حدیث دا کوئی نہ کوئی صحابی راوی ہے۔ ہون اے جڑی اگلی گل شروع ہو رہی ہے تے حضور دا سفر شروع ہو رہی ہے، اے دا راوی خود مصطفیٰ ہے صلی اللہ اے آپ بیتی حضور اپنا سفر خود بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا پھر کتنے ہزاراں پردے اللہ ہٹائے، نور دے ہزاراں پردے، بات کرنے 70,000 ہزاراں پردے ہٹ دے گئے تو میرا محبوب پرواز جاری ہے۔ بھائی یہ تھے آکسیجن ختم، ہوا ختم، دنیا دے اسباب ختم، سورج دی روشنی ختم، چاندی چاندنی ہوتے ختم، ہوتے کوئی چیز ایسی جڑی انسان نو زندہ رکھ سکے کوئی نہیں ہے، نہ سورج دی روشنی، نہ چاند دی روشنی، نہ آکسیجن، نہ ہوا۔ یا اللہ ہو کی رہی ہے؟ اللہ فرماندا ہے ہوا دی انہوں لوڑے جڑا ہوا تو بعد پیدا ہویا ہوئے، آکسیجن دی انہوں لوڑے جڑا آکسیجن تو بعد میں بنایا ہے۔ میرا محمد ادو بنے ہیں، نہ ہوا، نہ سورج، نہ چاند، نہ چاندنی، نہ کہکشاں، نہ آکسیجن، جدو کچھ نہیں سی ادو حضور نو اللہ پاک نے بنایا۔ سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ ماشاءاللہ حضور فرماتے ہیں میں جب جا رہا تھا تو میں نے اجنبیت محسوس کی، اکیلا پن محسوس کیا، تنہائی محسوس کی کہ میں کلا۔ میں نے مجھے لگ رہا ہے یہ کسی گل لکھی ہوئی نہیں کسی کتاب ہے، جو میرے ذوق دی گل ہے، میں نے مجھے لگ رہا ہے حضور نے آنکھیں ہونا ہے بھئی ابو بکر کتھے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی یار۔ وہ اے شادہ بابا کہاں ہو تم؟ مکے میں، مدینے میں، کبھی غار اور بازار مزار میں تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، آج میں تنہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ تو انج آواز مار میرے محمد نو جویں صدیق بول دے۔ اللہ اکبر۔ واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جا، نوری تیری بولی بولے، نوری صدیق دی زبان بولے، اے دا مانے صدیق دی بولی یا صدیق نو مننا نوریاں دا کم میں ناریاں دا نہیں۔ صدیق کو مانو اچھے رہو گے۔ کہاں تک اللہ لے گیا جانے والا جانے، لے جانے والا جانے۔ جدو میرے نبی دا عرش تے اتے آیا نا قدم، آئے خائے توجہ، عرش کے اوپر قدم آیا نا میرے محبوب کا، اللہ فرماتے سونے ہاں تھلے ویکھ تیرے تو اتے تے میں ہی رہ گیا نا، باقی سب کچھ تیرے قدمہ دی زینت۔ یا اللہ کہنا کی چاہنے، اللہ فرماتا ہے میں تاں تینو عرشاں تے بلا کے تیری جتی دے تھلے ساری کائنات رکھ چڑھیے کہ جنہیں رہنا ہے تیرے قدمہ چ روے نہیں تو دفع ہوئے۔ ہائے ہائے جنہیں رہنا ہے تیرا غلام بن کے روے، تیرا نوکر بن کے روے، تیرا خادم بن کے روے، آکڑے نہیں تے جنہیں تیری خدمت نہیں رہنا، تیرے قدمہ تھلے نہیں رہنا، تیری غلامی نہیں کرنی، جائے جہنم جڑا تیرا نہیں اور میرا نہیں۔
جڑا تیرا ہے وہ میرا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ دی چھل آئے، بس 2 منٹ رہ گئے نے، آخری گل آئے، پھر کہو بھائی میں اپنے وعدے تے پکا جے 5 منٹ پیچھے لے آ رہے ہیں میں تم 1 بجے جمعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ پہ پھر میں ہی میرے خیال قاری نعیم صاحب تو میں ہی پڑھیں گے۔ محبوب جی یا اللہ کی لے آئے ہیں، اے تسی چک لو پیسے اپنے بول پاؤ، کی لے آئے ہیں محبوبہ؟ یا اللہ تینوں کسی شاید دی لوڑ جو نہیں، مینوں ہر شاید دی لوڑ ہے، پر او شاید لے آیا مینوں دین دیا مزہ آوے، تینوں لین دیا مزہ آوے، مینوں سنا دیا مزہ آوے، تینوں سن دیا مزہ آوے۔ اللہ میں آجزی لے آیا وہاں کیونکہ تو آجز نہیں، کچھ آکھو یار، میں محتاجی لے آیا کیونکہ تو کسے دا محتاج نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ فرماتا سنیا خوش کی تہی 3 چیزاں لے آئے، 3 چیزاں لے جا۔ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، میری سلامتی بھی تیرے واسطے، میری برکت بھی تیرے واسطے، تے میری رحمت بھی تیرے واسطے۔ مدنی کی بلندیوں کو، مدنی کی بلندیوں کو کوئی پائے تو کیا پائے، دوری کے تصور کو ایک شب میں مٹائے، محبوب کے ملنے کو سب پردے ہٹا لے، وہ جانے یا یہ جانے کیا کیا منوائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔